السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، مہمانوں کے حقوق سے متعلق بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے مہمانوں کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، مہمانوں کی آمد پر ان کو کیسے کھانے کا انتظام ان کا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ حقوق سے متعلق بات چلی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم گفتگو آپ حضرات سے کرنا مقصود ہے کہ مہمان جب گھر آتے ہیں تو ایسی صورت میں گھر میں بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ گھر میں خادمہ ہوتی ہے، کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے ان مہمانوں کی خدمت کرنا، اور ایک یہ ہے کہ جن کے یہاں جو میزبان ہیں، اصل جو گھر کے مالک ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان مہمانوں کے، ان کا خود خدمت کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ خادموں کی خدمت کرنا بھی میزبان کی خدمت کرنا ہی ہے، یعنی ان کی خدمت کرنے کی طرح ہی ہے، چونکہ انہوں نے ہی خود ان کو رکھا ہے۔ لیکن اس میں ایک درجہ محبت اس وقت بڑھتی ہے جب میزبان خود مہمان کی جو ہے خدمت کرتا ہے، اور اس سے دوریاں کم ہوتی ہیں اور محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سیرت کے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ کے لوگ مہمان بن کر آئے اور کچھ دن ٹھہرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی خدمت کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی ہے، اور اس وقت میں بہت سارے لوگ خدمت کے لیے متعین تھے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یعنی خود سے ان کی خدمت کو کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے گھر بھی جب مہمان آئیں تو گرچہ کہ ہمارے گھر میں خدمت کرنے والے دیگر افراد ہوں گے، لیکن ان سے آگے بڑھ کر ہم جب خدمت کرتے ہیں تو اس سے مہمان کے دل میں احترام بڑھتا ہے میزبان کا، اور محبتیں بڑھتی ہیں، دوریاں اور جو ہے رنجشیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مہمان جب آ جائے اور کچھ دیر بات ہو جائے تو چونکہ وہ سفر سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ دیر کے لیے کمرے میں الگ چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ اگر اپنی کمر سیدھی کرنا چاہیں تو کر لیں، یا ان کو کچھ اور ضرورت ہو تو وہ اپنی ضرورت کو پوری کر لیں، یا انہیں غسل کرنا ہو تو وہ غسل کر لیں۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب آ جاتے ہیں تو اب ہم بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ان مہمانوں کے بارے میں ہے جو مہمان رہنے کے لیے آئے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن جیسے ہو۔ 1-2 گھنٹے کے لیے جو آتے ہیں ان کو تو اس کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، وہاں تو بات ہی ہوتی ہے مقصود۔ لیکن جب 1-2-3 دن کے لیے آتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں لمبے سفر سے آنے کے بعد تھکان ہوتی ہے، اس تھکان کو دور کرنے کے لیے انہیں اپنے کمرے میں کچھ دیر کے لیے الگ چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مہمان جب گھر آتے ہیں اور انہیں کمرہ ان کا بتا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں انہیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ یہاں پر باتھ روم کہاں پر ہے، اور قبلہ کس جانب ہے، اور جانماز اور ان کی ضرورت کا سامان اس کمرے میں جو پہلے سے رکھا ہوا ہے یا رکھوا دیا گیا ہے اسے مہمان کو بتا دینا چاہیے کہ دیکھیے یہ باتھ روم یہاں ہیں، اور نماز کا وقت ہو جائے اگر آپ کو نماز پڑھنی ہو تو جانماز یہاں ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ غسل وغیرہ کرنا چاہتے ہوں تو توال وغیرہ یہاں پر رکھی ہوئی ہے، صابن یہاں پر ہے، اور کچھ اور وہاں کی ضروری چیزیں ہوں تو اس کے بارے میں انہیں بتا دینا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان ہوئے تھے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بتا دیا تھا کہ حضرت دیکھیے پانی کا لوٹا یہاں رکھا ہوا ہے، جانماز یہاں ہیں، اور قبلہ اس جانب ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کی پوری چیزیں اس کمرے کے اندر، تاکہ مہمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور وہ ہمیں پھر کسی چیز کو کرنے کے لیے ہمیں یاد نہ کرے، اس کی سہولت کے خاطر یہ چیزوں کو بتا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔